السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ بہت دنوں کے بعد بہت ساری مصروفیت تھی، اس لیے کئی دنوں کے بعد آج پھر سے ایک مرتبہ ایک بہت اہم گفتگو لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ محترم ناظرین کرام، آپ اسکرین پر اس گنجے شخص جس کو دیکھ رہے ہیں، سفید قسم کے جنات جس کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا نام ہے یونس گوہر شاہی۔ یہ وہ مردود شخص ہے جو اپنے بیانات کے ذریعے سے، اپنے لیکچر کے ذریعے سے، اپنے ویڈیوز کے ذریعے سے امت مسلمہ کے اندر گمراہی پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جی ہاں محترم ناظرین کرام، آئیے سب سے پہلے ایک چھوٹی سی کلپ اس کی ہم دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد میں اس کی پول کھولتا ہوں کہ کتنا سچ بولتا ہے اور یہ کتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے۔ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ سے، کیا قرآن جھوٹا ہے یا عالم جھوٹے ہیں؟ کیونکہ قرآن نے کہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ عام آدمی کو نماز برائی اور بے حیائی سے کیسے روکے گی جب اس نماز پڑھانے والے عالم کو نہیں روک سکی جو مسجد میں بیٹھ کر قرآن پڑھاتے ہوئے بھی لونڈے بازی کر رہا ہے۔ تو ناظرین محترم، آپ نے دیکھا کہ اپنی کلپ کے اندر نماز کے تعلق سے کچھ باتیں کر رہا ہے۔ باتیں یہ ہیں کہ سب سے پہلے اس نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھا، اس کے بعد یہ کہتا ہوا آپ اس کو سن سکتے ہیں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ نماز لوگوں کو برائی سے نہیں روک پا رہی ہے، یہاں تک کہ نمازی بھی گناہ کرتے ہیں اور مسجد کا جو امام ہوتا ہے وہ بھی گناہ کرتا ہے۔ سیدھا سا اس کا الزام یہ ہے کہ کوئی نماز کتنا بھی پڑھ لے، نماز اس شخص کو بری باتوں سے، برائی سے نہیں روکتی ہے۔ اسی طریقے سے اس کی باتوں سے یہ بھی صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یعنی کہ نماز پڑھانے والا جو امام ہے وہ بھی گناہ کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، تو نماز نے کہاں بری باتوں سے روکا۔ سب سے پہلے آئیے میں اس نے جو قرآن کی آیت پڑھا ہے اس کا میں جواب دیتا ہوں۔ اس نے جو قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے وہ آیت ہے پارہ نمبر 21 سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 45، یعنی کہ 45 کا اس نے ایک حصہ پڑھا ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے اس آیت کو پیش کرتا ہوں کہ اس نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے وہ آیت ہی غلط پڑھی ہے۔ آیت پاک اس طریقے سے اس نے جو پڑھی ہے عن الفحشاء، اصل میں آیت ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نون کے نیچے زیر آئے گا مگر اس نے زبر دے کر کے پڑھی ہے، اور اس آیت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے۔ اسی آیت کو لے کر کے اس نے مدعا بنایا اور سوال اٹھایا کہ نماز کہاں بری باتوں سے روکتی ہے۔ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ انل ہے، مگر اس کو آپ سن سکتے ہیں یہ انل پڑھ رہا ہے، اس کو یہ بھی تمیز نہیں کہ قرآن کی آیت کس طریقے سے پڑھی جائے گی، اس نے قرآن کی آیت ہی غلط پڑھ دی۔ بہرکیف جو اس نے نماز پر اور قرآن کی آیت پر الزام لگایا ہے کہ نماز بری باتوں سے نہیں روک سکتی ہے، آئیے ہم اس کا آپریشن کرتے ہیں۔ حدیث پاک کے تحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، تفسیر سراۃ الجنان میں اس حدیث کو لکھا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک انصاری نوجوان سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا اور بہت سے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا تھا۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس کی شکایت کی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا اس کی نماز کسی دن اسے ان باتوں سے روک دے گی۔ چنانچہ کچھ ہی عرصے میں اس نے توبہ کر لی اور اس کا حال بہتر ہو گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ بندہ نماز پڑھے اگر صحیح طریقے سے محبت کے ساتھ تو اس کا نماز پڑھنا اسے فائدہ پہنچاتا ہے، مگر یہ کہہ رہا ہے کہ نماز بری باتوں سے نہیں روک سکتی ہے، تو اس کا یہ دعویٰ بالکل غلط ثابت ہوا کہ نماز انسان کو، مسلمان کو بری باتوں سے نہیں روکتی ہے، تو حدیث پاک کے تحت یہ شخص جھوٹا نکلا۔ اب اگر کوئی شخص نماز پڑھ کے بھی گناہ کرتا ہے تو اس میں نماز کی کیا غلطی ہے؟ نماز پڑھانے والی امام کی کیا غلطی ہے؟ امام تو نہیں کہتا کہ گناہ کرو، بلکہ نماز اسی لیے پڑھی جاتی ہے تاکہ انسان گناہوں سے رک جائے۔ تو اس بات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ کے بھی گناہ کرتا ہے تو اس شخص کی غلطی ہے، نہ کہ نماز کی غلطی ہے، نہ کہ امام کی غلطی ہے۔ اب آئیے
ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ لوگ نماز پڑھ کے گناہ کیوں کرتے ہیں؟ تو دیکھیے، ہر ایک چیز کے حقوق ہوتے ہیں، اور اگر اس چیز کو اس کے حق کے ساتھ نہ ادا کیا جائے تو اس چیز کا پھر فائدہ نہیں پہنچتا ہے۔ نماز کے اپنے حقوق ہیں، جیسے نماز کے فرائض ہیں، نماز کے شرائط ہیں، اس کے واجبات ہیں۔ تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو نماز کے واجبات کا علم نہیں ہوتا ہے، نماز کے فرائض کے بارے میں اچھی طریقے سے نہیں جانتے ہیں، اسی طریقے سے نماز کے شرائط کا انہیں علم نہیں ہوتا ہے۔ تو لوگ نماز تو پڑھتے ہیں مگر نماز کے شرائط، واجبات، اس کے فرائض کو اچھی طریقے سے نہیں ادا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نماز تو پڑھتے ہیں مگر گناہوں سے باز نہیں رہ پاتے، گناہوں سے دور نہیں رہتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اس میں غلطی نماز کی نہیں ہے، بلکہ نماز پڑھنے والے شخص نے صحیح طریقے سے نماز ہی نہیں پڑھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ گناہوں سے دور نہیں رہ سکا۔ اگر کوئی شخص نماز کو اس کے شرائط، واجبات، اس کے فرائض کی مکمل ادائیگی کے ساتھ اگر نماز پڑھے تو بے شک حدیث پاک سے یہی پتہ چلتا ہے کہ مومن کو نماز برائیوں سے روک دیتی ہے۔ اب اس نے جو سوال کھڑا کیا ہے کہ قرآن جھوٹا یا عالم جھوٹا، جو ویڈیو کا ٹائٹل ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ اس نے قرآن کی آیت بھی غلط پڑھی ہے، حدیث پاک کے تحت اس نے لوگوں کو غلط پیغام دیا ہے۔ تو میں بتاتا ہوں کہ نہ اللہ کا قرآن جھوٹا ہے، نہ عالم دین جھوٹا ہے، لوگوں کو غلط پیغام پہنچانے والا یہ شاہی جنات سب سے بڑا دھوکے باز اور یہ شخص جھوٹا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ظالموں سے، ایسے دھوکہ دینے والوں سے ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔